کیا آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنا بڑا منصب اتنا بڑا حساب؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماتحت ملازمین میں سے کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ اسے جان بوجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، تو اس رشوت کے کام میں آپ بھی برابر کے شریک جرم بن جائیں گے۔ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی رشوت لے گا تو ہم اگنور کریں گے تو پھر ہم اس سے بڑے مجرم ہیں، وہ کم مجرم ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں۔ فرد نمبر کی فیس کتنی ہے؟ یہ اصل وہی بات پہلے آ گئی کہ کوئی بندہ اگر ویسے جس طرح زبانی بات ہے نا کہتے ہیں کہ لیکن سرکاری طور پر اس کی فیس تو رکھی گئی ہوگی۔ فیس ہوگی، وہ نامینل سی فیس ہے، اتنی فیس نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں کہ نظام ہے نا پورے کا پورا، 100 میں بہرحال ہم ہزاروں کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں وہ ہزاروں میں نہیں ہے، کم ہے، وہ 100 میں ہے۔ 100 میں ہے۔ مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی ہے اتنی۔ تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں 100 لی نہیں جاتی؟ وہی چونکہ کچھ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں، یعنی کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یعنی میں نہیں اس کو طاقتور میں تو نہیں سمجھتا، لیکن جن لوگوں نے اپنے کام جلدی میں نکلوانے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ٹی او آرز کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، لیکن ادروائز وہ طاقتور نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایک اسٹیٹ کا ایک اس چیز کو روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو اقدامات کر سکتے ہیں کہ آخر کار ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، کیونکہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اصل بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کریں پٹواری کے لیول پہ تو ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہونی چاہیے، اور جس وقت سلیکشن میرٹ پہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری ہوگی، اور آپ بھی چونکہ ایک سروے کریں تو دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو ضلع بدر کر دیتا ہے۔ ضلع بدر کرنا تو سب سے چھوٹا سا اختیار ہے، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا۔ یعنی ضلع کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے، تو لیکن جب ریاست کا وزیر اعظم فاتحہ خوانی یا دعوت ولیمہ کے لیے آتا ہے تو پورا دن اس کو پروٹوکول دیتا ہے۔ اس سوچ کو کیا کہیں گے آپ؟ بیسیکلی بہتری آ رہی ہے، لیکن ایک چونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ اسٹیٹ کا ایک ایسٹ ہے، تو جب اسٹیٹ کا ایک ایسٹ ہو تو جس ضلع میں آئے تو پھر یہ ڈپٹی کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لمبی داڑھی اور مسجد میں پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرنے کی بجائے لوگوں کے دوران سروس ایسے کام کیے جائیں کہ دل مطمئن ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ 100% آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ نے چونکہ ہمارا دین معاملات کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور ایون میں یہ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار اختیارات رکھنے والا ڈپٹی کمشنر دوسروں کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ اصل میں ہمارے سسٹم میں قانون کو لوگ اتنا پڑھتے نہیں ہیں، قانون کا عمل دخل جو ہے نا ہمارے اس نظام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ جب دوسروں کے گناہ اپنے سر لیتے ہیں تو دل میں برا محسوس ہوتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل سے آج تک میری ویسے تو اس محکمے میں 14 سال سروس ہو گئی ہے، 21 سال ہو گئی، تو کوئی ایسی چیز میری یادداشت میں نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے رنج ہو۔ جب کسی بڑے آدمی پر ہاتھ رکھتے ہیں کسی منسٹر کی کال آتی ہے؟ کالیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آتی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر ہم نے فیصلہ وہی کرنا ہوتا ہے جو قانون کے مطابق۔ تبادلے سے ڈر نہیں لگتا پھر؟ کبھی بھی نہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف نظام زندگی اسی طرح چل رہا ہے۔ کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں پر حاوی ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ سب سے پہلے یونیورسٹی کو ہم نے جب ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر بہت سے کرونا کے مریض آئے، اور چونکہ یونیورسٹی میں گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور لیکن 1 یا 2 دن کی رپورٹ کے مطابق جب سے تعلیمی ادارے بند ہیں کرونا کیسز کے تناسب میں تقریب بہت سا پرسنٹیج بڑھ گیا ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے، چونکہ ٹیسٹ تھوڑے سے شاید کم ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ جی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ کوٹلی سے میں نے BBA کیا، MBA کیا، اور پھر میں نے بعد میں جب میں سروس جوائن کی تو میں بطور اسسٹنٹ کمشنر کب اور کیوں بھرتی ہوئے؟ اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب خود اس محکمے میں تھے، وہ پٹواری تھے اور بڑا زبردست قسم کا ان کا نام ہے۔ پھر فرض کریں کہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کو ڈپٹی کمشنر آفس میں کام پڑتا ہے، آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، یعنی محکمہ مال میں بھی آپ کو کام پڑتا ہے، تو آپ ایک DC کے پاس جاتے ہیں، عام آدمی ہیں، تو وہاں محکمہ مال والوں نے آپ سے کا کام ایک تو ڈیلے کر دیتے ہیں، دوسرا آپ سے رشوت لیتے ہیں، تو آپ پر کیا گزرے گی اس وقت؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، اور میرے پاس جو بھی انسان آئے نا
میں اس نظریے کے تحت اس سے ڈیل کرتا ہوں کہ میں بھی شاید دوسری طرف ہو سکتا ہوں، میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں. اس لیے یہ تو ہے ہی زیادتی نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس کو تو کوئی جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا نا کہ رشوت لیں، 10 روپے لیں، 20 لیں، 30 لیں، یہ تو غیر قانونی ہے اور انسانیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. جو بندہ آپ کو درخواست دے گا کسی پٹواری یا کسی اور ملازم کے حوالے سے، کیا اس کی داد رسی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اس کو بلائیں گے، انکوائری کریں گے اور جسٹیفائی کریں گے. اگر اوپر سے فون آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کسی بندے کے خلاف لائیں، کو بندہ لائیں تو میں آپ کو بتانے کا ذمہ دار ہوں، کوئی فون نہیں آئے گا. آپ نے اسسٹنٹ کمشنر سے اپنی سروس کا آغاز کیا، آج الحمدللہ ڈپٹی کمشنر ہے. کتنے فیصد مطمئن ہیں اپنی سروس سے؟ یہ میں تو اللہ کے فضل سے 100% مطمئن ہوں. ابھی کیونکہ آپ بہت بیزی ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، کال سنتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سائل آیا تو آپ اس کی داد رسی نہ کر سکے ہوں، تو رات کو جب سونے کے لیے گئے بستر پر آپ کو خیال آیا کہ آج میں نے کسی سے زیادتی کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں اس وقت تک سوتے ہی نہیں ہوں کہ جب تک جو بندہ میرے پاس ہے اس کا معاملہ نہ کروں. جس کو میں نے اگر کوئی تحصیلدار سے کام ہے، کسی سے کام ہے، جب تک میں نہ بتاؤں اس وقت میں سوتا ہی نہیں. میں سوتا ہی اسی وقت ہوں کہ جب میں اپنے کام کمپلیٹ کر لوں. اس محکمے میں کوئی رول ماڈل ہے آپ کا؟ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں سردار ظفر صاحب، جو پہلے ایک ٹیچر تھے. اور کمشنر بننے کی خواہش ہے آپ کی؟ کمشنر بننے کی خواہش تو ہر جو بھی انسان اس سروس میں آتا ہے اس کی ہوتی ہے. تو کمشنر کے بعد تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں نے سیکرٹری بننا. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں، نام ان کا امجد مغل ہے، ڈپٹی کمشنر کوٹلی ہیں. آج ان کے حوالے سے ان سے خصوصی گفتگو کریں گے، ان کی سروس کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے اور عوام کے لیے کون سے ایمز رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جے کے نیوز کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم کرونا کے بارے میں اور باقی جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس کے بارے میں بتا سکوں. تو ڈپٹی کمشنر صاحب انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ جی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ کوٹلی سے میں نے BBA کیا، MBA کیا اور پھر میں نے بعد میں جب میں سروس جوائن کی تو میں نے LLB کیا. تو اس لحاظ سے ایجوکیشن تو میری ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ ابھی مزید پروگرام ہے کہ سروس کے دوران جو ہے مزید پڑھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد بطور اسسٹنٹ کمشنر کب اور کیوں بھرتی ہوئے؟ اس وجہ سے کہ میرے والد صاحب خود اس محکمے میں تھے، وہ پٹواری تھے اور بڑا زبردست قسم کا ان کا نام ہے. پھر مجھے ان کی وجہ سے شوق پیدا ہوا کہ کوئی نہ کوئی ڈیفرنس پیدا کیا جائے عوام کی حالات میں. تو اس وجہ سے پھر میں نے اسسٹنٹ کمشنر بطور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ امتحان دیا، پاس ہوا اور پھر میں نے جوائن کیا. کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے، جی. لیکن دوسری طرف نظام زندگی اسی طرح چل رہا ہے. کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں پر حاوی ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پر؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو اس میں بھی جو سب سے پہلے یونیورسٹی کو ہم نے جب ٹیسٹ کیا تو اس کے اندر بہت سے کرونا کے مریض آئے. اور چونکہ یونیورسٹی میں گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر ڈیفرنٹ اطراف سے لوگ آتے ہیں، تو اس لیے پریکٹیکلی بھی یہ بات ہے کہ اس اداروں کے اندر جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں، تو پھر اس میں کرونا کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد ہم نے ٹیسٹ جاری بھی ہیں تو کرونا جو ہے بہت پیک پہ گیا تھا، تو ابھی آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے کم ہو رہا ہے. لیکن 1 یا 2 دن کی رپورٹ کے مطابق جب سے تعلیمی ادارے بند ہیں، کرونا کیسز کے تناسب میں تقریب بہت سا پرسنٹیج بڑھ گیا ہے. نہیں، میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے، چونکہ ٹیسٹ تھوڑے سے شاید کم ہوئے ہیں اس وجہ سے ہے. اور پھر چونکہ وہ سارے زیادہ لوگ، چونکہ یہ ابھی جو لہر آئی ہے اس میں موسم کا بھی ایک عنصر شامل تھا، لیکن چونکہ یہ پیک پہ جاتا ہے ہمیشہ، اس کی 5ویں لہر ہے تو اس کی اپنا ایک چونکہ ایک ٹرینڈ آئی ہے تو وہ اپنا ایک عرصہ پورا کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. تو امید ہے کہ پہلے ہم نے یونیورسٹی 15 دن بند کی ہے، ابھی ہم نے آج تک یہ بند کیے ہوئے تھے تعلیمی ادارے، لیکن ان کو ہم نے مزید 3 دن کے لیے بند کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے ہفتے کو ہماری دوبارہ میٹنگ ہے، ہفتے کو ہماری میٹنگ ہے جو کمیٹی ہے ڈسٹرکٹ کی، تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ بتدریج کم ہوگا. آپ ڈپٹی کمشنر کوٹلی ہیں، یعنی ضلع کا سربراہ. لوگوں کو آپ سے بڑی توقعات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں. براہ راست آپ محکمہ مال ریونیو کو ہینڈل کرتے ہیں،
اس حوالے سے لوگوں کو روز اس محکمے سے کام پڑتے رہتے ہیں. میں تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا تو، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال یہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنا بڑا منصب اتنا بڑا حساب؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں میر پور گیا ہوا تھا آج میٹنگ میں، پھر میں آج کچھ سی کام کے سلسلے میں دوبارہ آیا ہوں، صبح پھر میٹنگ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈپٹی کمشنر ہیں تو پھر آپ لوگوں کی نظروں میں ہیں، آپ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کا مرکز ہیں. تو اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے، اب اس چیز کو میں کتنا بہتر کر سکا ہوں یہ تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے آفس کے اندر بھی، میں صبح جاتا ہوں شام تک، اس لیے کہ ہر بندے کو میں خود سنوں. اور کبھی آپ بھی مجھے، میں چونکہ زیادہ لوگوں کو اتنا جانتا نہیں ہوں، تو آپ یہ بات لوگوں سے پتہ کر سکتے ہیں، کو سروے کر سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. ہمارے آفس میں کوئی بندہ جائے تو میں پرسنل اس کو ملتا ہوں، کس طرح ٹریٹ کرتا ہوں، یہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں. اگر آپ کے ماتحت ملازمین میں سے کوئی رشوت لیتا ہے تو آپ اسے جان بوجھ کر اگنور کر دیتے ہیں، تو اس رشوت کے کام میں آپ بھی برابر کے شریک جرم بن جائیں گے. اگر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کوئی رشوت لے گا تو ہم اگنور کریں گے تو پھر ہم اس سے بڑے مجرم ہیں. وہ کم مجرم ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں. لیکن یہ ہمارے پاس مختلف پٹواریوں، مختلف قسم لیول کے لوگوں کے خلاف انکوائری چل رہی ہیں. تو اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت کرنا پڑتی ہے، ثابت ہو تو ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہوتا انشاءاللہ کہ ہم کسی کو اگنور کریں. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے سے کہ میں کسی کو نہیں بخشتا، اگر کوئی قصوروار ہو تو اس کو سزا دیتا ہوں. فرد نمبر کی فیس کتنی ہے؟ یہ اصل وہی بات پہلے آ گئی کہ کوئی بندہ اگر ویسے جس طرح زبانی بات ہے نا، کہتے ہیں کہ زبانی بات جو ہے وہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ تو کہتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ، لیکن پریکٹیکلی مجھے آج تک کسی بندے نے اگر میرے پاس کہا کہ فلاں پٹواری نے مجھے فرد نہیں دیا تو میں نے پھر بلا کے اس کو کہا کہ فرد نمبر دو اور مجھے بتاؤ. لیکن اگر لوگ بھی چونکہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں تو آپ کو پتہ ہے. لیکن سرکاری طور پر اس کی فیس تو رکھی گئی ہوگی؟ فیس ہوگی، وہ نامینل سی فیس ہے، اتنی فیس نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے نہیں کہ نظام ہے نا پورے کا پورا. 100 میں، بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں. نہیں وہ ہزاروں میں نہیں ہے، کم ہے، وہ 100 میں ہے. 100 میں ہے. مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی ہے، اتنی نہیں. تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں 100 لی نہیں جاتی؟ وہی چونکہ کچھ لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ آپ میرے پاس ہیں، مجھے درخواست دیں، میں آپ کو جو ہے فرد نمبر لے کے دوں. لیکن کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو پھر جلدی میں جب ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. ادروائز میری آپ کے تھرو میڈیا سے بھی یہی ہے کہ اگر کسی بندے کو فرد نمبر اس کی جو ریکمنڈڈ فیس ہے اس سے زیادہ لی جاتی ہے، چونکہ ہم نے چسپاں کی ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہر قسم کی فیس، یعنی انتقال کی فیس اتنی ہے فلاں کی. اگر کوئی زیادہ لیتا ہے تو ہمیں ضرور بتائے تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری بہت طاقتور ہوتا ہے؟ یعنی آپ، میں نہیں اس کو طاقتور میں تو نہیں سمجھتا، لیکن جن لوگوں نے اپنے کام جلدی میں نکلوانے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ٹی او آرز کے مطابق پھر اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. لیکن ادروائز وہ طاقتور نہیں ہے. وہ چونکہ ایک اسٹیٹ کا ایک ملازم ہے اور اس لحاظ سے اس کی ذمہ داریاں، تو وہ میں نہیں اس کو کہتا کہ اتنا طاقتور. اس چیز کو روکنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو اقدامات کر سکتے ہیں کہ آخر کار ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، کیونکہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں. بیسیکلی اصل بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو سلیکٹ کریں پٹواری کے لیول پہ تو ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہونی چاہیے. ٹھیک. اور جس وقت سلیکشن میرٹ پہ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آہستہ آہستہ بہتری ہوگی. اور آپ بھی چونکہ ایک سروے کریں تو دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہے. لیکن جہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو میرٹ پہ نہیں آئے، جو میرٹ پہ نہیں آیا ہوگا بندہ، وہ کبھی بھی اس سے ہم توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ٹھیک کام کرے گا. لیکن میرٹ پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں. فرض کریں کہ آپ ایک عام آدمی ہیں، آپ کو ڈپٹی کمشنر آفس میں کام پڑتا ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، یعنی محکمہ مال میں بھی آپ کو کام پڑتا ہے، تو آپ ایک ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، عام آدمی ہیں، تو وہاں محکمہ مال والوں نے آپ سے کا کام ایک تو ڈیلے کر دیتے ہیں، دوسرا آپ سے رشوت لیتے ہیں، تو آپ پر کیا گزرے گی اس وقت؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اور میرے پاس جو بھی انسان آئے نا، میں اس نظریے کے تحت اس سے ڈیل کرتا ہوں کہ میں بھی شاید دوسری طرف ہو سکتا ہوں. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، اس لیے یہ تو ہے ہی زیادتی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس کو تو کوئی جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا نا کہ رشوت لیں، 10 روپے لیں، 20 لیں، 30 لیں. یہ تو غیر قانونی ہے اور انسانیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بھی اتنی کرج ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ان سے رشوت لیتا ہے تو ہمیں آ کے اپنی درخواست دیں اور اس کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی لائیں، اور اگر نہیں اس کو سزا آتی تو پھر ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں.
جو بندہ آپ کو درخواست دے گا کسی پٹواری یا کسی اور ملازم کے حوالے سے، کیا اس کی داد رسی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم اس کو بلائیں گے، انکوائری کریں گے اور جسٹیفائی کریں گے، اس کو بتائیں گے اس کا کیا حل ہوا، کیا نتیجہ نکلا، یہ لازمی بتاتے ہیں۔ اگر اوپر سے فون آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کسی بندے کے خلاف لائیں، کو بندہ لائیں تو میں آپ کو بتانے کا ذمہ دار ہوں گی، کوئی فون نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈپٹی کمشنر اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو ضلع بدر کر دیتا ہے۔ ضلع بدر کرنا تو سب سے چھوٹا سا اختیار ہے، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ کوئی لوگ جو فرض کرے، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیو کا کوئی انسان ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو اس کا انجیکشن نہیں، اس کی وہ میڈیسن نہیں دیتا، تو اس کو ہم بدر کرتے رہتے ہیں، یہ تو کوئی ایشو نہیں۔ سب سے چھوٹا اختیار ہے کسی کو ضلع بدر کرنا اگر کوئی جرم کرے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر نہ رہتے ہوں اور جو ادھر رہ کے تو امن و امان کے لیے خطرہ ہو، تو ان کو ہم ضلع بدر کرتے ہیں۔ یعنی ضلع کا سربراہ ڈپٹی کمشنر ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے، تو لیکن جب ریاست کا وزیر اعظم فاتحہ خوانی یا دعوت ولیمہ کے لیے آتا ہے تو پورا دن اس کو پروٹوکول دیتا ہے، اس سوچ کو کیا کہیں گے آپ؟ بیسیکلی بہتری آ رہی ہے، لیکن ایک چونکہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ اسٹیٹ کا ایک ایسٹ ہے، تو جب اسٹیٹ کا ایک ایسٹ ہو تو جس ضلع میں آئے تو پھر یہ ڈپٹی کمشنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسٹیٹ کی ایسٹ کی حفاظت کرے۔ وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ اسٹیٹ کے ایسٹ ہیں، اس لیے ہمیں پھر ان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا ان کے ساتھ جانا۔ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر سے اپنی سروس کا آغاز کیا، آج الحمدللہ ڈپٹی کمشنر ہیں، کتنے فیصد مطمئن ہیں اپنی سروس سے؟ یہ میں تو اللہ کے فضل سے 100% مطمئن ہوں، میں 100% مطمئن ہوں، لیکن اگر آپ میرے بارے میں یا میری سروس کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو آپ برنالہ سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، آپ پلندری میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، آپ عباس پور میں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ باغ میں ڈپٹی کمشنر ہوں، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ اسیسمنٹ جو ہے نا، اپنے منہ سے کوئی چیز بتانی بات شاید اچھی نہیں ہوتی، آپ خود یہ جا کے جہاں پہ میں سروس کر کے آؤں وہ پتہ کر سکتے ہیں۔ کبھی کیونکہ آپ بہت بیزی ہوتے ہیں، پبلک کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، کال سنتے رہتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سائل آیا تو آپ اس کی داد رسی نہ کر سکے ہوں، تو رات کو جب سونے کے لیے گئے بستر پر آپ کو خیال آیا کہ آج میں نے کسی سے زیادتی کی؟ میرا یہ خیال ہے کہ میں اس وقت تک سوتے ہی نہیں ہوں کہ جب تک جو بندہ میرے پاس آئے اس کا معاملہ نہ کروں، جس کو میں نے اگر کوئی تحصیلدار سے کام ہے، کسی سے کام ہے، جب تک میں نہ بتاؤں اس وقت میں سوتا ہی نہیں۔ میں سوتا ہی اسی وقت ہوں کہ جب میں اپنے کام کمپلیٹ کر لوں۔ اس محکمے میں کوئی رول ماڈل ہے آپ کا؟ بہت سے لوگ رول ماڈل ہیں، اور میری نظر میں جو رول ماڈل ہیں ہمارے اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں سردار ظفر صاحب، جو پہلے ایک ٹیچر تھے اور وہاں سے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی، اور اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ کمشنر بننے کی خواہش ہے آپ کی؟ کمشنر بننے کی خواہش تو ہر جو بھی انسان اس سروس میں آتا ہے اس کی ہوتی ہے، تو کمشنر کے بعد تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں نے سیکرٹری بننا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ۔ سروس کو کیسا پاتے ہیں آپ ایک بینگ اے عام انسان؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو وہ نوکری ملے جو اس کی چوائس کی ہو تو پھر اسے کام نہیں کرنا پڑتا، اس لیے الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ میں اچھی جگہوں پہ ہوں۔ اور میں نے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ میری بیسیکلی 5ویں سروس ہے، پہلے میں نے لیکچرشپ کی، پھر میں نے بینکنگ کی، پھر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میری سلیکشن ہو گئی ایجوکیشن کے ساتھ، پھر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مالیات رہا، اس کے بعد ہی 5 دفعہ میں اسسٹنٹ کمشنر بنا۔ تو اللہ کے فضل سے ہر ایک جگہ پہ اطمینان کے ساتھ نوکری کی ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد لمبی داڑھی اور مسجد میں پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کرنے کے بجائے لوگوں کے دوران سروس ایسے کام کیے جائیں کہ دل مطمئن ہو، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ 100% آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ نے چونکہ ہمارا دین معاملات کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہو، اور ایون میں یہ تو کہتا ہوں کہ کسی انسان کو بلانے میں آپ نے اگر خیال نہیں رکھا تو پھر بھی آپ گناہ گار ہیں۔ اور اس لیے وہ لوگ جو اپنی سروس کے دوران لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے اور کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک سول سرونٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ اس کی عزت کا خیال رکھے، اگر اس کا صحیح کام ہے تو کرے، نہیں صحیح تو اس کو بتا دے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے دل میں خدا کا خوف بھی ہے، بڑا عہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی
کہ یا اللہ اگر میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں گا اور کبھی نہیں کروں گا. اور پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میرپور سے اکیلے میری سلیکشن ہوئی, کوئی بندہ ہی سلیکٹ نہیں ہوا, پاس ہی نہیں کیا امتحان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی جس کے نتیجے میں ایسی بن گیا. تو کم از کم میں تو مطمئن ہوں کہ انسان ہوں, شاید جانتے کسی سے زیادتی نہیں کی تو ویسے کسی سے ہو گئی ہو, لیکن اگر کسی سے ہوئی ہوگی تو میں ضرور اسے معذرت کروں گا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار اختیارات رکھنے والا ڈپٹی کمشنر دوسروں کے گناہ اپنے ساتھ لے لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے پھر؟ اصل میں ہمارے سسٹم میں قانون کو لوگ اتنا پڑھتے نہیں ہیں. قانون کا عمل دخل جو ہے نا ہمارے اس نظام کے اندر بہت زیادہ ہے. اور چونکہ بہت لائق لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی سائنسز پڑھا ہوا ہے, کوئی مختلف سبجیکٹ نہیں پڑھتے, تو جس کی وجہ سے ان سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو ویسے آج کل جو بہت پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں وہ قانون کو دیکھ بھی, آپ نے دیکھا جس طرح میرے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں. ویسے تو ہر چیز میں نے پڑھی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, لیکن اگر ساری چیزیں تو کور ہی نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر میں دیکھ کے کرتا ہوں, اس کے بغیر نہیں کرتا, قانون کے بغیر نہیں کرتا. جب دوسروں کے گناہ اپنے سر لیتے ہیں تو دل میں برا محسوس ہوتا ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ اللہ کے فضل سے آج تک میری, ویسے تو اس محکمے میں 14 سال سروس ہو گئی ہے, 21 سال ہو گئی, تو کوئی ایسی چیز میری یادداشت میں نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے رنج ہو کہ میں نے اگر یہ کام اس طرح کیا ہوتا تو شاید مجھے رنج نہ ہوتا. تو کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فضل سے. جب کسی بڑے آدمی پر ہاتھ رکھتے ہیں کسی منسٹر کی کال آتی ہے؟ کالیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آتی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر ہم نے فیصلہ وہی کرنا ہوتا ہے جو قانون کے مطابق. تبادلے سے ڈر نہیں لگتا پھر؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. یعنی کہ بلا خوف آپ ہاتھ رکھتے ہیں بے شک کوئی تبادلہ کر دیں؟ تبادلہ جو ہے یہ تو سروس کا حصہ ہے, اور میں یہ بھی کہتا ہوں 21 سال کی سروس میں پتہ نہیں میری کوئی 18-20 جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں, اور میں پورے کشمیر میں تقریباً نوکری کر چکا ہوں, برنالے سے لے کے مظفر آباد. تو یہ کوئی ایسا چھوٹی بات ہے, تبادلہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے محکمے میں جب بھی آپ کا کسی بھی آفیسر سے, کسی بھی اہلکار سے رابطہ ہو تو اپنا کام جائز طریقے سے کروائیں. اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کریں, ان رائٹنگ دیں, اپنے ساتھ شناختی کارڈ لگائیں, اور پھر اگر نہ آپ کو دعویٰ ہو جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت ناظرین, گفتگو سنے تھے آپ ڈپٹی کمشنر کوٹلی امجد مغل صاحب کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیال وجہ کی نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد